کیا خداوند کا دیدار ممکن ہے؟ یہی سوچ مجھے کھائی جا رہی تھی، اور یہی خیال میرا غم بنتا جا رہا تھا کہ جسے میں خالق کہتا ہوں، جسے میں مالک کہتا ہوں، جسے میں خداوند کہتا ہوں، کیا اس کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا وہ مجھے نظر بھر کر دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے سنا کہ موسیٰ سے خداوند نے کہا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے تو میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا۔ یوحنا لکھتا ہے کہ خداوند اس نور میں رہتا ہے کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تب میں یہی سوچتا تھا کہ میرا خداوند سے کیا تعلق ہے اور کون سا رشتہ ہے۔ اگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا اور مجھ پر نظر بھر کر غور نہیں کر سکتا تو کیا میں اس کا بندہ ٹھہروں گا؟ اور کیا وہ میرا خداوند ہوگا؟ نہیں نہیں، اگر ایسا ہے تو کچھ باقی نہیں رہتا، کچھ باقی نہیں۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک یہ خیال میرے دل میں آیا کہ خداوند کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تب میں نے خود کو جواب دیا، خداوند قدوس ہے اور اس کی نظر اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور اسے گناہ سے نفرت ہے بلکہ کراہیت ہے۔ میں نے خود پر نظر کی اور کہا، میں کس قدر گناہ آلودہ ہوں کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ میں اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ میں خون اور گوشت سے پیدا ہوا اور انسانی ارادہ میری زندگی کا باعث ہے۔ میں اپنے باپ کے گناہ میں شریک ہوں، اپنے ماں کی آلودگی کا وارث ہوں، اور یوں میں اپنے موروثی گناہ میں سانس لیتا ہوں اور بدی مجھ میں قیام کرتی ہے۔ تب میں نے کہا، اے خداوند واقعی تو سچا ہے اور تیرا قول صادق ہے، کیونکہ تو اپنی ذات میں پاک ہے اور اپنے قول میں راست۔ تو واقعی بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی گناہ تیرے حضور ٹھہر سکتا ہے۔ تیرا گناہ واجب ہے کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ جس قدر تیرے حضور تاریکی کا وجود نہیں ہے، اسی طرح تیرے سامنے بدی ٹھہر نہیں سکتی، اور میں جو تاریکی کی پیدائش ہوں اور بدی کی صورت میں ہوں، کس طرح تجھے دیکھ سکتا ہوں اور کس طرح تو مجھ پر نظر جما سکتا ہے؟ اے خداوند واقعی میں فنا ہوا ہوں، کیونکہ میری ذات گناہ کی نجاست میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اے خداوند واقعی جو ماں اور باپ کے خون اور گوشت کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں وہ انسان ہیں اور گناہ آلودہ ہیں، اور وہ جرأت ہی یہی رکھتے ہیں کہ تجھ خدائے واحد اور برحق و قدوس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اے خداوند اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے فنا کر دے، مجھے مٹا دے، نہ میں رہوں، نہ یہ تذب و ضبط رہے، نہ یہ تڑپ رہے، نہ یہ غم اور نہ یہ دکھ۔ ایک دم میں چونک پڑا، میری آنکھوں میں نور چمکا اور میرے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، میں اب وہ انسان نہیں ہوں جس نے بدی میں صورت پکڑی، جس نے گناہ میں جنم لیا۔ اب میں نہ تو خون اور گوشت کا اظہار ہوں، نہ ہی انسانی ارادوں کا مظہر ہوں، کیونکہ اب میں خداوند یسوع میں نیا مخلوق ہوں اور خدا کے ارادے سے پیدا ہوا ہوں، اور اس کا تخم مجھ میں اب قیام کرتا ہے، جس کے وسیلے سے مجھ سے میری ماں باپ کی بدی جاتی رہی اور اس کے پاک بدن کی خوبی مجھ میں بڑھتی جاتی ہے۔ اب میں اس کے بپتسمے کے وسیلے سے اس کا بدن ہوں، اور وہ بدن کے جس کا خود مالک وہ ہے، خالق ہے۔ اب میں تو روز بروز اس کی شکل میں بدلتا جاتا ہوں، کیونکہ اب میں تو پاک بپتسمے سے ایک مسیحی ہوں، یعنی مسیح کی شکل ہوں، مسیح کی صورت ہوں، کیونکہ اب وہ میرا وجود ہے، وہی میری ابتدا ہے، وہی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں مسیح کا بدن ہوں، مسیح کی صورت ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے مسیح کو دیکھا، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں میرا مسیح ہے، اور جہاں مسیح ہے وہاں میں ہوں، کیونکہ میں اس میں بحیثیت انسان دفنایا گیا تھا اور بحیثیت مسیح زندہ ہوا ہوں۔ اس لیے اب جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے مسیح کو دیکھا، اور میرے ہی مسیح نے یہ کہا کہ اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دیکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں؟
میں خوشی سے اچھل رہا تھا اور میں نے اپنے آپ سے کہا میں اپنے خداوند کو دیکھ سکتا ہوں بلکہ دیکھتا رہتا ہوں، اسے چھوتا ہوں، اس پر نظر کرتا ہوں، کیونکہ مسیح کے خون نے مجھے پاک کیا ہے اور اس کے بپتسمے نے مجھے اس کے بدن کی حیثیت بخشی ہے کہ جس کے وسیلے سے اب مجھ میں ایسی قدرت پائی جاتی ہے کہ میں خدا کو دیکھ کر زندہ رہ سکتا ہوں اور خدا مجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور وہ میری ستائش کرتا ہے کیونکہ اب میں مسیح کی صورت اور مسیح کا بدن ہوں۔ مجھے دیدار حاصل ہو گیا۔ خداوند برکت بخشے، آمین۔